سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملے والا ہمارا نبی، غیب دا کملے والا ہمارا نبی، سب سے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ صلو کے شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، حضور قبلہ شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ صلو کے شریف، حضور قبلہ مدنی صاحب۔ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، بڑی محبت سے سنیے گا، میں بہت جلدی کلام کو سمیٹوں گا۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میری حاضری کا آخری شعر ہے، آپ بڑی محبت سے سماعت کریں گے۔ اب نہ دل پہ کوئی بات لیجیے کہ ہے، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجیے کہ ہے، جام کوثر کوئی دم میں پیجیے کہ ہے، جام کوثر کوئی دم میں پیجیے کہ ہے، اے نصیر
اب ذرا غم نہ کیجیے کہ ہے اب ذرا غم نہ کیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں گلے گلشن حسین و مراتب پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام قمر الدین صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتکم القدسیہ تشریف لاتے ہیں. اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تیری ثنا کے خدا وندے لا یزال ہے تو، تیری ثنا کے خدا وندے لا یزال ہے تو، یہ شان ہے تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، یہ شان ہے تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اور تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ ہے تیری مثال کے بے مثال ہے تو. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر حضور نبی کریم کا امتی بنایا. اور آج کی یہ محفل اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ حضور شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے پردادا حضرت پیر سید محمد مرتب علی شاہ صاحب، آپ اس محفل میں جلوہ گر ہیں اور آپ کے اس محفل میں آنے کی برکت سے اس محفل میں ہر جگہ نور ہی نور ہے. اور اسی سے ہمارے صاحبزادہ پیر نجم الامین عروس فروکی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ بڑے لجپال ہیں سید مراتب، بڑے لجپال ہیں سید مراتب، علی کے لال ہیں سید مراتب، علی کے لال، مل کے پڑھ لیجئے، علی کے لال ہیں سید مراتب، نوازا ہے خدا و مصطفیٰ نے، نوازا ہے خدا و
مصطفیٰ نے، سو مالا مال ہیں سید مراتب، سو مالا مال ہیں سید مراتب۔ سامعین اکرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ عربی زبان کے اندر علا کا لفظ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلان رکب علی الفرسی، کہ فلاں شخص گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب جو سواری ہے وہ سوار کے تابع ہوتی ہے، سوار جس طرف سواری کی باگیس کو موڑ دیتا ہے اسی طرف سواری چلنے لگ پڑتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خلق کی عظمتوں پر سوار ہیں، اور آپ جس طرف خلق کی باگوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو وہ اچھا، اور کوئی عظیم کام کرے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے اچھے اور عظیم ہونے میں اچھائی اور عظمت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا معاملہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم ہونے میں عظمت کے تابع نہیں، بلکہ عظمت بھی اپنے عظیم ہونے میں حضور نبی کریم کے تابع ہے۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے حضور پاک کی شان میں کیا خوب کہا ہے کہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ سامعین اکرام، اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سوار ہیں، اور خلق عظیم جو ہے وہ آپ کی سواری ہے۔ آپ جس فعل کو کر لیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے، اور آپ جس فعل کو ترک کر دیں یعنی کہ منع کر دیں تو وہ خلق خسیس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا یہ فعل عبادت ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو اس کا یہ فعل عبادت نہ ہوتا، اور اگر اب کوئی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا یہ فعل عبادت نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی، نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے اور نہ ہی مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو رسول اللہ کی فعل کے اتباع اور اقتداء کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، آستانہ عالیہ صلو کے شریف۔ اب دیکھیے کہ رمضان میں دن کے وقت کو طعام یعنی کہ کھانا کھانا یہ گناہ ہے، اور عید کے دن طعام نہ کھانا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کے وقت بلا شرعی عذر طعام کھائے تو وہ گناہ ہے، اور کوئی شخص عید کے دن طعام نہ کھائے تو وہ گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی،
نہ ہی طعام ترک کرنے میں عظمت ہے اور نہ ہی طعام کھانے میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے اندر ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، آنکھوں نہ جائے سبحان اللہ، اچھی آنکھوں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، مل کے پڑھ لیجئے، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان سونا، نیاز سارا شاہ چیسی صاحب، نیاز سارا جہان سونا، نیاز سارا جہان سونا، عربی چندہ جواب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان سونا، عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ اب دیکھیے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت اسی وقت ہے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم نے نماز پڑھی۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں نماز پڑھے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن حج بھی اسی دن کرنا عبادت ہے کہ جس دن میں حضور نبی کریم نے حج کیا۔ اگر کوئی شخص اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں حج کر لے تو اس کا یہ حج کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کرنا بھی مستحسن ہے، لیکن یہ بھی اسی وقت اور اسی جگہ میں مستحسن ہے کہ جس وقت اور جس جگہ پہ حضور نبی کریم نے خرید و فروخت کی۔ اگر کوئی شخص اس جگہ اور اس وقت کے علاوہ خرید و فروخت کرے، یعنی کہ مسجد میں یا نماز کے وقت اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کا یہ خرید و فروخت کرنا بھی مستحسن ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی نہ ہی نماز میں عظمت ہے، نہ روزے میں عظمت ہے، اور نہ ہی حج میں عظمت ہے، اور نہ ہی کسی اور عبادت میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو اس عبادت کے اندر ہے کہ جس کو حضور نبی کریم کے فعل کے مطابق کیا جائے، جس کو حضور نبی کریم کے فعل کے مطابق کیا جائے۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہ فرما دیا قاری صاحب کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یار آنکھوں نہ سبحان اللہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خلق کی عظمتوں پر سوار ہیں، اور آپ جس طرف خلق کی باغوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں نماز ملی تو حضور کے صدقے، روزے ملے تو حضور کے صدقے، حج زکوٰۃ کا پتہ چلا تو حضور کے صدقے۔ تو اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، بولنا سارے نال بولو، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، جان ہے تو، جان ہے تو۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ کا نقطہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ جس طرح سوار سواری پر سوار ہوتا ہے
اسی طرح حضور نبی کریم خلقی عظمتوں پر سوار ہیں. آپ جس طرف خلقی باغوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے. اب اس سے ایک اور مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگ اپنے نیک ہونے میں بھی نیکی کے تابع ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم کا معاملہ اس طرح نہیں. آقا صلی سبحان اللہ. حضور نبی کریم کا معاملہ اس طرح نہیں. حضور نبی کریم اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تابع نہیں، بلکہ نیکی بھی اپنے نیک ہونے میں حضور نبی کریم کے تابع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کے اندر آیت نمبر 4 یہ فرما کر واضح کر دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے. اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پہ آنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ اسی خانوادہ سے گلے گلشن حسین و مراتب صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید غلام ضیاء الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں. حضرت پیر سید غلام سید ضیاء الدین شاہ صاحب.